السلام علیکم۔ پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات کا یہ 11واں افسانہ غم نداری بز بخر، یعنی غم نہ ہو تو بکری خرید لو۔ ان دنوں دودھ کی تکلیف تھی، کئی ڈیری فارموں کی آزمائش کی، اہروں کا امتحان لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 2-4 دن تو دودھ اچھا ملتا، پھر آمیزش شروع ہو جاتا۔ کبھی شکایت ہوتی دودھ پھٹ گیا، کبھی اس میں سے ناگوار بو آنے لگتی، کبھی کبھی مکھن کے ریزے نکلتے۔ آخر ایک دن ایک دوست سے کہا، بھائی آؤ ساجھے میں ایک گائے لے لیں، تمہیں بھی دودھ کا آرام ہو جائے گا، مجھے بھی، لاگت آدھی آدھی، خرچ آدھا آدھا، دودھ بھی آدھا آدھا۔ دوست صاحب راضی ہو گئے۔ میرے گھر میں جگہ نہ تھی اور گوبر وغیرہ سے مجھے نفرت ہے۔ ان کے مکان میں کافی جگہ تھی، اس لیے تجویز ہوئی کہ گائے انہی کے گھر میں رہے، اس کے عوض انہیں گوبر یا بلا شرکت غیر اختیار ہے، وہ اسے کامل آزادی سے تھاپیں، ابلے بنائیں، گھر لیپیں، پڑوسیوں کو دیں یا اسے کسی طبعی مصرف میں لائیں۔ منکر کو اس میں سے کسی قسم کا احتجاج یا قبل وقال نہ ہوگا، اور منکر بصحت ہوش و حواس و باصابت عقل و اقرار کرتا ہے کہ وہ گوبر پر کبھی دست تصرف دراز نہ کرے گا اور نہ کسی کو تصرف کے لیے آمادہ کرے گا۔ دودھ آنے لگا، روز روز کی ضیق سے نجات ملی۔ ایک ہفتہ تک کسی قسم کی شکایت نہ پیدا ہوئی، گرم گرم دودھ پیتا تھا اور خوش ہو کر گاتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، تازہ دودھ پلایا اس نے، لطف حیات چکھایا اس نے، دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم سے بخشی سیری، خدا کی رحمت کے ہیں مورت، کیسے بھولی بھالی صورت۔ مگر رفتہ رفتہ یہاں بھی پرانی شکایتیں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک نوبت پہنچی کہ دودھ صرف نام کا دودھ رہ گیا، کتنا ہی ابالو نہ کہیں ملائی کا پتہ نہ مٹھاس کا۔ پہلے تو شکایت کر لیا کرتا تھا، اس سے دل کا بخار نکل جاتا تھا، شکایت سے اصلاح نہ ہوئی تو دودھ بند کر دیتا تھا، اب تو شکایت کا بھی موقع نہ تھا، بند کر دینے کا ذکر ہی کیا ہے۔ قہر درویش بر جانے درویش، پیو یا نالی میں ڈال دو، 8 روز کا نسخہ نوشت قسمت تھا، بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا، پیتا تو دور رہا، آدھو آدھ شکر ڈال کر کچھ دنوں دودھ پلایا تو پھوڑے نکلنے شروع ہوئے، اور میرے گھر میں روز بم چکھ مچی رہتی تھی۔ بیوی نوکر سے فرماتی، دودھ لے جا کر انہی کے سر پٹکا، میں نوکر کو منع کرتا اور کہتی، اچھے دوست ہیں تمہارے، اسے شرم نہیں آتی، کیا اتنا احمق ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کیا یہ لوگ دودھ دیکھ کر کیا کہیں گے، گائے کو اپنے گھر منگوا لو، بلا سے بدبو آئے گی، مچھر ہوں گے، دودھ تو اچھا ملے گا، روپے خرچ ہیں تو اس کی لذت تو ملے گی۔ چڈھا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی ہیں، ان سے یہ حرکت ان کے علم میں ہوتی ہو اسے قیاس باور نہیں کرتا، یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں، اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں، میری دیوی جی بھی ان کے ہاں کئی بار مہمان جا چکی ہیں، کیا وہ یکایک اتنی بے وقوف ہو جائیں گی، سری آنکھوں میں دھول جھونکیں گی، اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ اس سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ غیرت یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا، میں تنہا گائے نہ رکھ سکتا تھا، سانچہ ٹوٹ گیا، گائے آدھے آراموں میں بیچ دی گئی، میں نے اس دن اطمینان کا سانس لیا۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن میں ایک گوشے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے رکھنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت ہے، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی اہرن کی ضرورت، بکری تو میرا ملازم بھی آسانی سے دھو لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چل یہ قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ مفید بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر زود ہضم، معتدل، صحت بخش۔ حسن اتفاق سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملات میں کافی تجربہ کار تھے، ان سے ذکر کیا، انہوں نے ایک بکری کی ایسی قصیدہ خوانی کی کہ میں ان کا نادیدہ عاشق ہو گیا۔ پچھائی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی ہے، بڑے بڑے تھن ہیں جو زمین سے لگے رہتے ہیں، بے حد کم خور لیکن بے حد دودھار، ایک وقت میں 2.5 سیر دودھ لے لیجیے، ابھی پہلی مرتبہ ہی بیاہی ہے۔
₹25 में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज़्यादा मालूम है, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो अवसाफ बयान किए गए थे उनसे कुछ ज़्यादा नहीं निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई। चोकर का भी इंतज़ाम हो गया। शाम को मेरे खिदमतगार ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबरेज हो गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे। यह मसला इतने दिनों के बाद जाके कहीं हल हुआ कि पहले ही यह बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे अली उल सुबह और शाम को सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दूध निकालता था। लेकिन यह तकलीफ़ उस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेन है। बीवी ने सोचा उसे कहीं नज़र न लग जाए, उसके लिए उसके थन के लिए गलाफ तैयार हुआ। उसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों की एक माला पहनाई गई। घर में जो कुछ जूठा बचता देवी जी जो खुद जाकर उसे खिला आती थी। लेकिन एक हफ्ते में दूध की मिकदार कम होने लगी। ज़रूर नज़र लग गई। बात क्या है? पंडित जी से कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, ज़मींदार की। बेदरीग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहाँ बदे दूध कम हो जाने तो ताज्जुब नहीं, उसे ज़रा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाने कौन और कहाँ? इसलिए यह तय हुआ कि मज़ाफ़ात में मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से ज़रा दूर निकलकर खेत और बाग होंगे। कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान तब्दील किया और हर चंद मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फ़ासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं उसका दुगना फ़ासला तय करने को तैयार। यहाँ मकान कुशादा था। मकान के सामने सहन था, ज़रा और बढ़कर आम और महुए वगैरह के बाग से निकलिए तो काछियों के खेत। किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोज़ाना बकरी के लिए हरियाली दे दी जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मिकदार में कोई ख़ास पेशी न हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है? मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज़्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का निहायत मुअज़्ज़ज़ तबका गल्ला बानी किया करता था। कृष्ण जी गायें चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही भेड़ें चराते थे। लेकिन इंसान रवायत का ग़ुलाम है। जो बुज़ुर्गों ने नहीं किया वह उसे कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस अज़्म और पुख्ता यकीन की ज़रूरत है वह हर एक में तो होता नहीं। धोबी आपके गलीज़ कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। जुराइम पेश अक़वाम की फरमाबरदार से कीमतन कोई चीज़ ख़रीदना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाता था, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी दरख्त के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियाँ चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि ज़रा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यूँ वह बहुत ही शुश्ता मिजाज और वज़ादार बकरी थी। उसकी सूरत से मतानत और तहम्मुल झलकता था, लेकिन बाग और खेत में उसे यकसां आज़ादी नहीं है। उसे वह शायद न समझ सकी। एक रोज़ किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियाँ साफ़ कर गई। काछी ने देखा तो उसकी कान पकड़ लिए और मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत में चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक़ है तो उसे बांध कर रखिए। आज तो हमने तुम्हारा लिहाज रख लिया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कांजी हाउस में भेज देंगे। अभी वह अपनी तकरीर ख़त्म न करने पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने उसी ख्याल को ज़्यादा पुरज़ोर अल्फाज में अदा किया। हाँ हाँ करती रही, मगर रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। उसके पेट में भवानी पर बैठे, यहाँ कोई तुम्हारा बेल नहीं, तुम्हारा दबियल नहीं है। हाकिम होंगे, अपने घर के होगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी ज़िंदगी में कभी न सही थी। और जिस तहम्मुल से आज काम लिया, अगर किसी उससे दूसरे मौक़ों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब ही न सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूँ और खिदमतगार के
150 ہنٹر جماؤں۔ میری خاموشی سے وہ خاتون اور بھی شیر ہوتی جاتی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر خاموشی مضر ثابت ہوتی ہے۔ بارے میری اہلیہ نے گھر میں یہ گل کو گپاڑا سنا تو دروازے پر آ گئی اور ہیکڑی سے بولی، تو کانجی ہاؤس پہنچا دے۔ اور کیا کرے گی، ناحق بڑبڑ کر رہی ہے گھنٹے بھر سے، جانور ہی ہے، ایک دن کھل گئی تو کیا اس کی جان لے گی؟ خبردار، جواب جو اب ایک بات بھی منہ سے نکالی ہوگی۔ کیوں نہیں کھیت کے چاروں طرف جھاڑ لگا دیتی، کانٹوں سے روندھ دے؟ اپنی غلطی تو مانتی نہیں، اوپر سے لڑنے آتی ہے۔ ابھی پولیس کو اطلاع کر دیں تو بدے پھرو۔ اس تحقیقانہ انداز بیان نے ان دونوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میں نے دیوی جی کو خوب خبر لی۔ غریبوں کا نقصان بھی کرتے ہو اور اوپر سے رعب جماتی ہو، اسی کا نام انصاف ہے؟ دیوی جی نے انداز تفاخر سے جواب دیا۔ میرا احسان تو نہ مانو گے کہ شیطان کو کتنی آسانی سے دفع کر دیا۔ لگے الٹے ڈانٹنے۔ گنواہوں کو راہ پر لانے کا سختی کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ شرافت یا فیاضی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے یہ لوگ کمزوری سمجھتے، اور کمزور کو کون نہیں دبانا چاہتا۔ خدمتگار سے جواب طلب کیا تو اس نے صاف کہہ دیا، صاحب بکری چرانا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم سے بکری چرانے کو کون کہتا؟ ذرا اسے دیکھ رہا کرو کہ کسی کھیت میں نہ جائے، اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکتا؟ میں بکری نہیں چرا سکتا صاحب، کوئی دوسرا آدمی رکھ لیجیے۔ آخر میں نے خود شام کو اسے باغ میں چرانے کا فیصلہ کیا۔ اتنے ذرا سے کام کے لیے ایک نیا آدمی رکھنا میری حیثیت سے باہر تھا، اور اپنے خدمتگار کو بھی جواب دینا نہیں چاہتا تھا، جس نے کئی سال تک وفاداری سے میری خدمت کی تھی اور ایماندار تھا۔ دوسرے دن میں دفتر سے ذرا جلدی چلا آیا اور چٹ پٹ بکری کو لے کر باغ میں جا پہنچا۔ جاڑوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے نیچے سوکھی پتیاں گری ہوئی تھیں، بکری پتیوں پر ٹوٹی پڑتی تھی، گویا مہینوں کی بھوکی ہو۔ ابھی اس درخت کے نیچے تھی، ایک پل میں وہ دوسرے درخت کے نیچے جا پہنچی۔ میری دلیل ہو رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا پھرتا تھا۔ دفتر سے لوٹ کر ذرا آرام کیا کرتا تھا۔ آج یہ قواعد کرنا پڑی۔ تھک گیا مگر محنت سفل ہو گئی۔ آج بکری نے مجھ کچھ زیادہ دودھ دیا۔ یہ خیال آیا کہ اگر سوکھی پتیاں کھانے سے دودھ کی مقدار بڑھ گئی تو یقیناً ہری پتیاں کھلائی جائیں تو اس سے کہیں بہتر نتیجہ نکلے۔ لیکن ہری پتیاں آئیں کہاں سے؟ درختوں سے توڑوں تو باغ کا مالک ضرور اعتراض کرے گا۔ قیمتاً ہری پتیاں مل نہ سکتی تھیں۔ سوچا کیوں نہ ایک بار بانس کے لگے سے پتیاں توڑیں۔ مالک نے شور مچانا تو اس سے منتیں کر لیں گے، راضی ہو گیا تو خبر نہیں، دیکھی جائے گی۔ تھوڑی سی پتیاں توڑ لینے سے درخت کا کیا بگڑ جاتا تھا؟ چنانچہ ایک پڑوسی سے ایک پتلا لمبا بانس مانگ لیا، اس میں ایک انکس باندھا اور شام کو بکری کے ساتھ لے کر پتیاں توڑنے لگا۔ چور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا، کہیں مالک تو نہیں آ رہا۔ دفعتاً وہی کاچھی ایک طرف سے آ نکلا اور مجھے پتیاں توڑتے دیکھ کر بولا، یہ کیا کرتے ہو بابو جی؟ آپ کے ہاتھ میں یہ لگا اچھا نہیں لگتا۔ بکری پالنا ہم غریبوں کا کام ہے، آپ جیسے شریفوں کا۔ میں کٹ گیا۔ کچھ جواب نہ سوجھا، اس میں کیا برائی؟ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے میں کیا شرم؟ وغیرہ جوابات ہلکے بے حقیقت مصنوعی معلوم ہوئے۔ سفید پوشانہ خودداری نے زبان بند کر دی۔ کاچھی نے قریب آ کر میرے ہاتھ سے لگا لے لیا اور آن واحد میں پتیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ پوچھا، پتیاں کہاں رکھاؤں؟ میں نے جھیپتے ہوئے کہا، تم رہنے دو، میں اٹھا لے جاؤں گا۔ اس نے تھوڑی سی پتیاں بغل میں دبا لی اور بولا، آپ کیا پتیاں رکھنے جائیں گے؟ چلیے میں رکھاتا ہوں۔ میں نے برآمدے میں پتیاں رکھوا دی۔ اسی درخت کے نیچے اس کی چوگنی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کاچھی نے اس کا ایک گٹھا بنایا اور سر پر لاد کر چلا گیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ دہقان کتنے چالاک ہوتے ہیں، کوئی بات مطلب سے خالی نہیں۔ مگر دوسرے دن بکری کو باغ میں لے جانا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ کاچھی پھر دیکھے گا اور نہ جانے کیا کیا فقرے چست کرے۔ اس کی نظروں میں گر جانا روسیا ہو جانے سے کم شرمسار نہ تھا۔ ہماری عزت اور توقیر کا جو معیار عوام نے قائم کر رکھا ہے، ہم کو اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ نکو بن کر
رہے تو کیا رہے۔ لیکن بکری اتنی آسانی سے آزاد نہ چہل قدمی سے دست بردار ہونا نہ چاہتی تھی۔ اس نے اپنے معمول سمجھنا شروع کر دیا۔ شام ہوتے ہی اس نے اتنے زور و شور سے صدائے احتجاج بلند کیا، گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ گٹگری دار میں نے فہم آواز آ کر کان کے پردوں کو مجروح کرنے لگی۔ کہاں بھاگ جاؤں؟ بی بی نے اسے گالیاں دینا شروع کی۔ میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے، مگر اس نے ستیہ گرہ ملتوی کرنا نہ کیا۔ عجیب عذاب میں جان تھی۔ آخر مجبور ہو گیا، خود کو وہ علاج نیست۔ 8 بجے رات، جاڑوں کے دن، گھر سے منہ نکالنا مشکل، اور میں بکری کو باغ میں ٹہلایا رہا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی تھی۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنتیں سکڑ جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جنم میں بکری رہا ہوں اور یہ بکری میری آقا رہی ہوگی۔ وہی کفارہ اس زندگی میں ادا کر رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت جی کا جس نے یہ بیلا میرے سر منڈھی ہے۔ گرہستی ہی جنجال ہے۔ بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موذی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی، اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ کون سی جائیداد چھوڑی ہے؟ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے مطلق غم نہ تھا۔ دوسرے دن صبح ہی سے مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کس طرح رات کی بیگاہ سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں تعطیل تھی۔ میں نے ایک لمبی سی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈالی، ایک درخت کے جڑ سے باندھ کر چھوڑ دیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ تعطیل تھی ہی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری۔ ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا، ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو وہ گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 درختوں میں لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھنا مشکل ہے۔ اتنی رسی بھی نہ بچی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی۔ لا حول ولا قوت! جی میں آیا کم وقت کو یہیں چھوڑ دوں، مرتی ہے تو مر جائے۔ اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی میں کون سی رسی سلجھانے بیٹھے؟ لیکن دل نہ مانا۔ پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی، پھر اس کے پیچ و درپیچ ایٹھن چھڑائی۔ 1 گھنٹہ وقت صرف ہو گیا۔ مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹھرے جاتے تھے اور جی جل رہا تھا، وہ الگ۔ یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں؟ کچھ عقل کام نہ کرتی تھی۔ دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت دے دیتا۔ شام ہوتے ہی یہ چڑیل اپنی صدائے بے ہنگام شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور آواز بھی کتنی کریہ اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا بھی ہے، جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کے بسنے والی ہستیاں جو اپسراؤں کے نغمے سننے کے عادی ہیں، اس کی مکروہ آواز سے نفرت کریں تو یہ کیا تعجب! مجھ پر اس کی سمک خراش صداؤں کی ایسی ہیت سوار تھی کہ دوسرے دن دفتر سے آتے ہی میں گھر سے نکل بھاگا، لیکن 1 میل نکل جانے پر بھی ایسا گمان ہو رہا تھا کہ اس کی آواز میرا پیچھا کیے چلی آتی ہے۔ اپنی تنگ ظرفی پر شرم بھی آ رہی تھی، جیسے ایک بکری رکھنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ وہ اتنا نازک دماغ کیوں بنے؟ اور پھر اتنی ساری رات تو گھر سے باہر رہو گے نہیں، 8 بجے پہنچو گے تو کیا وہ گوسفندانہ نغمہ تمہارا خیر مقدم نہ کرے گا؟ دفتراً ایک نیچی شاخوں والا درخت دیکھ کر مجھے بے اختیار اس پر چڑھنے کی تحریک ہوئی۔ سپاٹ تنوں پر چڑھنا مشکل ہوتا، یہاں تو 6-7 فٹ کی اونچائی پر شاخیں پھوٹ گئی تھیں۔ ہری ہری پتیوں سے درخت لدا کھڑا تھا، اور درخت بھی تھا گولر کا۔ اس کی پتیوں سے بکریوں کو خاص رغبت ہے۔ میں ادھر 30 سال سے کسی روکھ پر نہیں چڑھا اور عادت جاتی رہی، اس لیے آسان چڑھائی کے باوجود بھی میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔
पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में कौन मुझे देखता है, पत्तियां तोड़ रहा हूँ। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठर बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुँचूँगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चिड़की तो उसकी शामत ही आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा हूँ, मगर कौन सुनता है। चरवाहा काहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा कि कहीं देख लिया जाऊँगा तो गालियाँ पड़ेंगी। झल्ला कर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियाँ गायब होती जाती थी। उतर कर एक एक की टांग तोड़ दूँगा। यकायक पाँव फिसला और मैं 10 फुट की ऊंचाई से नीचे आ रहा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। बाहर मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भाग गई और थोड़ी सी पत्तियां बच रहीं। जब ज़रा होश बचा हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बना लिया और मजबूरों की तरह उस गट्ठे पर रख कर शर्म की तरह छुपाए घर चला। रास्ते में कोई हादसा न हुआ। जब मकान कोई 4 फरलांग रह गया और मैंने कदम तेज़ किए कि कहीं कोई देख न ले तो वह काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेंढें थीं, जिनके ऊपर नागफनी के कांटे लगे हुए थे। अगर रस्ते जाता तो हूँ और जालिम मेरी बगल से होकर गुजरेगा और खुदा मालूम क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं और वह मरदूद बुलाए बेदरमा की तरह चला आता है। मैंने धोती ऊपर सरकाई, चाल बदल ली और सर झुकाकर उस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी और ऊपर की ऊपर नीचे, जैसे वह काछी कोई खूनख्वार शेर हो। बार बार खुदा को याद कर रहा था, या इलाही तू ही आफत ज़दों का वाली और वह मददगार है। उस मरदूद की ज़ुबान बंद कर दे, एक लम्हा के लिए उसकी आंखों का नूर गायब कर दे। आह वजां गुस्सल लम्हा जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पर था कि शैतानी आवाज़ कान में आई, कौन है रे, कहाँ से पत्तियाँ तोड़े लाता है। मुझे मालूम हुआ कि नीचे की ज़मीन निकल गई और मैं उसके गहरे शिकम में जा पहुंचा हूँ। रुएं बरछियाँ बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था। आज़ा मफलूज हो रहे थे, जवाब देने का होश न रहा। तेज़ी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह अरादी फेल न था। हिफ्ज़ जान का इज़्तिरारी अमल था। एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने में तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। उस वक्फे में रूह पर शऊर सानी की हुकूमत थी और बकरी की वह मकरू आवाज़ और दिल खराश आवाज़, वह हिम्मत शिकन आवाज़, वह सारी दुनिया की नहूसतों का खुलासा, वह दुनिया की सारे लानतों की रूह कान में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? उस चुड़ैल को ज़रा बाग में भी ले गए, जीना मुहाल किए देती है। घर से निकल कर कहाँ चली जाऊँ? मैंने तशफ़ी दी, आज चिल्लाने दो। कल सबसे पहले काम यह करूँगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूँ, चाहे कसाब ही क्यों देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरी पालते हैं। बकरियाँ पालने के लिए कितने कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर उसी फिक्र में बैठा था कि उस काली बला से क्यों कर निजात हासिल करूं कि दफतन एक गदड़िया बकरियों का एक गिला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उसने अपनी बकरी को चराने की तजवीज़ पेश की। गदड़िया राज़ी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी मेरे सामने ना आए। गदड़िया हैरत में पड़ गया। मरखनी है क्या बाबूजी? नहीं, बहुत सीधी है। बकरी क्या मारेगी? लेकिन मैं उसकी सूरत देखना नहीं चाहता। अभी दूध तो देती है। हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है। दूध आपके घर में पहुंच जाएगा, तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरी नहुसत निकली जा रही है। बकरी भी खुश थी कि गोया कैद खाने से छूटी हो।
گدڑیے نے اسی وقت دودھ نکالا اور گھر میں رکھ کر بکری کو لیے چلا گیا۔ ایسا بے غرض گاہک اسے زندگی میں شاید پہلی ہی بار ملا ہوگا۔ ایک ہفتے تک دودھ تھوڑا بہت آتا رہا، پھر اس کی مقدار میں کمی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک مہینہ ختم ہوتے ہوتے دودھ بالکل ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بکری گابن ہو گئی ہے۔ میں نے ذرا بھی اعتراض نہ کیا۔ کاچی کے پاس گائے تھی، اس سے دودھ لینے لگا۔ میرا نوکر خود جا کر دوہا لاتا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گدڑیا مہینے میں ایک بار آ کر اپنا روپیہ لے جاتا۔ میں نے کچھ اس سے بکری کا ذکر نہ کیا۔ اس کے خیال ہی سے میری روح کو وحشت ہوتی ہے۔ اگر قیافہ شناس ہوتا تو بڑی آسانی سے اپنا حق الخدمت دگنا کر سکتا تھا۔ ایک دن میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ گدڑیا اپنی بکریوں کا گلہ لیے آ نکلا۔ میں اس کا روپیہ لانے اندر گیا، کیا دیکھتا ہوں میری بکری 2 بچوں کے ساتھ مکان میں آ پہنچی۔ وہ پہلے سیدھی اس جگہ گئی جہاں بندھا کرتی تھی، پھر وہاں سے آنگن میں آئی اور وہ شاید تعارف کے اظہار کے لیے میری طرف تاکنے لگی۔ انہوں نے دوڑ کر ایک بچے کو گود میں لے لیا اور کوٹری میں جا کر مہینوں کا جمع چوکر لائی اور ایسی محبت سے بکری کو کھلانے لگی گویا بہت دنوں کی بچھڑی ہوئی سہیلی آ گئی ہو۔ نہ وہ پرانی تلخی تھی، نہ وہ کدورت۔ کبھی بچے کو چمکارتی تھی، کبھی بکری کو سہلاتی تھی، اور بکری ڈاک کی رفتار سے چوکر اڑا رہی تھی۔ تب مجھ سے بولی، کتنے خوبصورت بچے ہیں۔ ہاں، بہت خوبصورت۔ جی چاہتا ہے ایک پال لوں۔ ابھی طبیعت سیر نہیں ہوئی؟ تم بڑے نرموہے ہو۔ چوکر ختم ہو گیا، بکری اطمینان سے رخصت ہو گئی، دونوں بچے بھی اس کے پیچھے پھدکتے ہوئے چلے گئے۔ دیوی جی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ تماشا دیکھتی رہیں۔ گدڑیے نے چلم بھری اور گھر میں آگ مانگنے آیا۔ چلتے وقت بولا، کل سے دودھ پہنچا دیا کروں گا مالک۔ دیوی نے کہا، اور دونوں بچے کیا پئیں گے؟ بچے کہاں تک پئیں گے بہو جی، 2 سیر دودھ دیتی ہے۔ اجی دودھ اچھا نہ ہوتا تو اسی مارے نہیں لایا۔ مجھے رات کا وروشکن واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، دودھ لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری خوشی، لیکن بکری کو ادھر نہ لانا۔ اس دن سے وہ گدڑیا یا نظر آیا اور نہ وہ بکری، اور نہ میں نے سراغ لگانے کی کوشش کی۔ لیکن دیوی جی اس کے بچوں کو یاد کر کے کبھی کبھی آنسو بہا لیتی ہیں۔ افسانہ یہاں ختم ہوتا ہے۔